سب سے بڑا اعتراض جو جوانوں پہ ہوتا ہے، شیعوں پہ ہوتا ہے، تو آج کل آپ کے مہربان محمد علی مرزا انجینئر صاحب بھی بڑا کر رہے ہیں کہ یا علی مدد کہنا بدعت ہے، اور قرآن سے بتاتے ہیں بدعت ہے۔ کئی جوانوں نے کہا مولانا اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا۔ میں نے کہا سمپل سا جواب ہے، تم قرآن سے باہر نہ نکلو، قرآن میں اللہ نے جواب دیا ہوا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پہ وہابی شیعوں سے بڑا کھیلتے ہیں، بیچارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں۔ سمپل شبہ ہے جس کا جواب میں بھی دے دیتا ہوں، ایاک نعبد۔ یہ شبہ محمد علی مرزا نے بھی کیا، ایک کلپ بن جائے تو اس کو بھیج دیجیے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ مفتی کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، نعبد ایاک نستعین ایاک، لیکن کہا نہیں، پہلے کہا ایاک نعبد، حصر کیا، مطلب تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مطلب کسی اور کی نہیں کرتا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو کہتے ہیں مطلب میں کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، پھر تو یا علی مدد کیوں کہتا ہے؟ اب ان کا سارا فوکس علی پر ہے، سارا فوکس کس پر ہے؟ مولا علی پر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چند لمحوں کے لیے ہم اس تفسیر کو، اس ترجمے کو جس طرح ہے اسی طرح مانتے ہیں۔ ایاک نعبد، اس کو ذرا تھوڑا پیچھے رکھتے ہیں، ایاک نستعین، ایشو ہے ایاک نستعین پہ۔ کیا اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، جب حصر کر دیا نا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مطلب کسی اور سے، کسی، مولا علی کو تھوڑا ذہن سے باہر نکالیے، کسی اور سے مدد نہیں مانگتا۔ پھر تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ سمپل ترجمہ ہے، میں کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ یہ نہیں ہے اس آیت میں کہ علی سے نہ مانگو، ڈاکٹر سے مانگو۔ یہ نہیں ہے اس آیت میں گاڑی سے مدد مانگو، اہل بیت سے نہ مانگو۔ آیت سریعاً حکم دے رہی ہے تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، کہ نہیں زندہ سے مانگ سکتے، مردہ سے۔ اس آیت میں نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، یہ تو تیرے فلسفے ہے نا، یا زندہ کے لیے ہے فلاں مردہ کے لیے، اس میں تو پڑھتا کیوں ہے؟ پہلی بات تو جمپ کیوں مار رہا ہے؟ عقل مند شیعہ وہ ہوتا ہے جب یہ تفسیر بٹھا کے پڑھو نا، پہلا کام یہ کرنا اسے جمپ نہیں مارنے دینا، وہ فوراً جمپ مارے گا حدیث میں، فوراً سورہ ہم سے نکل کے کسی اور صورت میں جا کر، نہیں، اللہ نے اسی صورت کو پڑھنے کے لیے بولا ہے، جواب بھی اسی میں ہونا چاہیے۔ میں بھی سورہ ہم سے باہر نہیں نکلوں گا، تجھے بھی سورہ ہم سے باہر نکلنے نہیں دوں گا۔ اگر کوئی اور آیت اسی طرح واجب ہوتی جس طرح سورہ ہم کو پڑھنا واجب ہے، اب باہر نکل سکتے تھے، لیکن جب یہ روڈ میپ ہے تو کلیئرٹی بھی اسی کے اندر ہونی چاہیے، باہر نکلنے ہم نہیں دیں گے۔ اب یہ بتا، تو ماں سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی تیری ماں تیری مدد نہ کرے تو اپنی نجاست کو صاف نہیں کر سکتا۔ تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو انجینئر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو ریڑھی والے سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ اے مولوی، تو مشہور ہونے کے لیے یوٹیوب سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ کوئی پوچھے محمد علی مرزا سے، جب ایاک نستعین میں کسی سے مدد نہیں مانگتا، پھر یہ بٹن کیا ہے آپ دکھاتے ہو، یہ سلور ملا، یہ گولڈن ملا؟ آپ کو مشہور کرنے میں اللہ نے مدد کی تھی، انگریزوں کو یوٹیوب نے مدد کی، آپ کی مسیحیوں کو یوٹیوب نے آپ کی مدد کی، سوشل میڈیا نے آپ کی مدد کی۔ تو آپ ان آلات و اسباب کی مدد نہ لو نا پیغام خدا کو پہنچانے کے لیے۔ میں نہیں کہہ رہا میں مخالف ہوں، آیت پہ ٹکا ہوا ہوں۔ پھر ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ، بیمار ہو جاؤ، ایاک نستعین، کھانا چاہیے ایاک نستعین، پانی چاہیے ایاک نستعین، کسی کے پاس نہ جاؤ۔ ترجمہ اگر یہ کرو گے، کیونکہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو ہر عقل مند بندے کے ذہن میں سوال ہوگا، اے خدا کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ہر شے میں تجھ سے مدد مانگوں۔
اب ظاہر کپڑے میں خود پہنوں گا، سفر پہ جانا ہے گاڑی کی مدد لوں گا، کبھی گدھے کی لوں گا، کبھی گھوڑے کی لوں گا، ہاں کھانا کھانا ہے روٹی کی مدد لوں گا پیٹ بھرنے کے لیے، کچھ بھی کر، کبھی آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ کی مدد لوں گا۔ کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں؟ اللہ کی آواز آئے گی، عقل نہیں ہے؟ پہلا جملہ نہیں پڑھا تم نے؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ واہ، یہ ایاک نعبد ایاک نستعین کے بیچ میں کیا ہے؟ واو ہے، واو عاطفہ، جو اگلے جملے کو پچھلے جملے کے ساتھ ملاتا ہے۔ اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تیری ہی عبادت میں کسی بت سے مدد نہیں مانگتا، کیونکہ اگر بندہ کوئی بنا سکتا ہے تو بنا سکتا ہے۔ ہاں اللہ نہ چاہے تو ہم اس کے بندے بن سکتے ہیں کیا؟ توحید خالص، اور شیعوں سے بڑی توحید اور گاڑی توحید کسی مکتب کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس نہ وہ دعائیں ہیں نہ وہ مطالب ہیں، آ جاؤ مکتب اہل بیت میں، ہمارا تو وہ خدا ہے ہی نہیں جو جہنم میں پاؤں ڈال دے۔ گاڑی توحید یہیں سے ملتی ہے۔ اے خدا تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا۔ ہم ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں اور پھر یا علی مدد اور ناد علی بھی پڑھتے ہیں، کیا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا؟ اگر اللہ کے بجائے یا علی کہتے ہیں تو پھر تو شرک ہے، لیکن اگر اللہ کے بجائے نہیں کہتے بلکہ اللہ کا وسیلہ سمجھ کے کہتے ہیں تو پھر یہ عبادت ہے، بلکہ کہیں لازمی کہیں، یا علی مدد کہے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ ہے نا کہ اقبال کا شعر ہے، یا کس کا ہے نا کہ بنتی نہیں ہے مینا و باد ساغر کہے، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر، کہا جیسا بھی مضمون باندھے لیکن بادہ و ساغر بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ عزیز من، ہم جتنی چاری جویاں کر لیں یا علی مدد کہے بغیر بات بنتی نہیں، آخر کہنا پڑتا ہے۔ لیکن یا علی مدد کس لیے مدد؟ کس میدان میں؟ پہلے دیکھو کہ علی مرد میدان ہے، کس مرد میدان کا مرد ہے علی؟ اس میدان میں۔ ابھی ہم مثلا میں نے کئی جگہ مجالس میں کہا ہے کہ ابھی مثلا کھانا کھاتے ہیں بہت زیادہ اٹھنا نہیں جاتا، اٹھنے کے لیے کہتے ہیں یا علی مدد پہ۔ یہ نہیں ہے مرد میدان یا علی مدد کہنے کا۔ یا مثلا اور کوئی ایسا سوئی میں دھاگا ڈال رہے ہیں نہیں پڑتا، کہتے ہیں یا علی مدد۔ وہ کہتے ہیں کوئی وہ جلحوں کی عورت تھی، جلحوں کی لڑکی، وہ کسی سید کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، تو وہ سید کو دور سے آتا ہوا دیکھا اس نے جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، تو وہ پنجابی میں، اب وہ سرائکی جملہ ہے میں یہاں نہیں ادا کروں گا، معیوب سا جملہ ہے، اس نے سرائکی میں وہ بنایا، شعر بنایا، اور اس شعر میں کہا کہ یا علی مدد کری تیری بہو بن رہی ہوں میں، یعنی اس سید کے ساتھ ارادہ ہے میرا مثلا یہ کام کرنے بھاگنے کا، تو میں تیری بہو بننے جا رہی ہوں، مدد کری کہ ماں باپ سے چرا کے مثلا نہ۔ عزیز من، اس طرح سے نہیں مدد مانگی۔ یا وہ کتاب ہے جو اس کو ہندو نے لکھی ہے، نام بھول گیا مجھے، ایک مومن نے اس کو پرنٹ کیا ہے، انگلش میں کتاب ہے دین حضرت علی کیم، اردو میں بھی شاید انہوں نے ترجمہ کروا دی ہے جی۔ ڈی ایف فراقہ یہ کتاب ہے، ابھی پاکستان میں پرنٹڈ ہے لیکن کسی جگہ سٹور میں پڑی ہوئی ہے، آپ جستجو نہ کریں۔ دین حضرت علی کیم، یعنی تب مولا علی آ گئے۔ یہ شخص ہے جوئے باز، توجہ کریں، جوا کھیلتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں آج تک جوا نہیں ہارا ہوں ہندوستان میں جوا نہیں ہارا ہوں۔ کیوں نہیں ہارا ہوں جوا؟ کہا کہ اس لیے میں جب بھی جوئے پہ پیسے لگاتا ہوں، پتے پھینکتا ہوں، تو جب ہارنے میں آتا ہوں تو میں اس وقت یا علی مدد کہتا ہوں مثلا، نعوذ باللہ۔ یہ نہ ہو، یہ توہین ہے یا علی مدد کی۔ ہمیں پہلے یہ شعور آئے کہ یا علی مدد کہنے کے لیے کھڑے کہاں ہوں ہم، وہ میدان کون سا ہے جہاں یا علی مدد کہیں۔ آپ نے اگر یا علی مدد سیکھنا ہے تو ایک ہستی سے سیکھو، امام خمینی سے سیکھو۔
امام خمینی بتائیں گے یا علی مدد کب کہو اور کیسے کہو. اس لیے یا علی مدد کہنا ضروری ہے. عزیز من، یا علی مدد کہے بغیر بات بنتی نہیں ہے. علی مدد کرتے ہیں لیکن ذوالفقار لے کے آتے ہیں. علی جب بھی مدد کے لیے آئے ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی ہے. اور علی کی مدد مانگنے کے لیے پہلے میدان چن، پہلے کھڑا ہو کسی کے سامنے، پہلے کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا، پنجہ آزمائی کر، پھر کہ مولا علی مدد. نہیں یہ کہ مرد چوڑیاں پہنے، چوڑی جاتی نہیں ہے ہاتھ میں، کہ یا علی مدد. چوڑیاں پہلانے علی نہیں آتے. عزیز من، علی ان مردوں کی مدد کے لیے آتے ہیں جو مرد میدان ہوتے ہیں، جو کسی حریف کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہے ہوتے ہیں، جو کسی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوتے ہیں، جن کے سامنے قلعہ خیبر ہوتا ہے. علی ان کی مدد کرتا ہے. آج دیکھیں جو اسرائیل کے مقابلے میں شیعہ ہیں، ہم سے کتنے کم شیعہ ہیں، کتنے تھوڑے شیعہ ہیں، لیکن قلعہ خیبر کے سامنے ہے. حزب اللہ آج قلعہ خیبر کے سامنے ہے. علی مدد کرتے ہیں آ کر انہیں، علی مدد کرتے ہیں آ کر. ہم مدد مانگتے ہیں لنگر میں، لنگر پکانے میں یا علی مدد، چوڑیاں پہننے میں یا علی مدد، ان کاموں میں یا علی. واقعاً یا علی مدد کہے بغیر مسئلہ حل نہیں ہونا ہے. نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے، دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے، اور کسی کو دعا کے لیے نہیں پکاریں گے. ظاہری اس باب میں تو آپ جو مرضی کریں، کسی کو پانی پلا دیں، کسی کا وزن اٹھوا دیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائیوں میں ایک دوسرے سے الگ رہو. لیکن جو غائب میں مدد کے لیے پکارنا ہے، دعا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ سورہ نمل کی آیت ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. تم مر جاتے ہو، تمہاری اولاد، وہ مر جائے گی، اس کی اولاد. یہ کون بسار ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو دعا سنے اور تکلیف دور کر دے. کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ یعنی جس سے آپ نے مدد مانگی کہ وہ میری تکلیف دور کرے دعا کے طور پہ. ظاہر اس باب تو قرآن میں حکم ہے دعا کے طور پہ. ایک تو ہے میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں دفن ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، یہ شرک ہے. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں. مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو، تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے، کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے اور مولا علی کا ماننے والا بھی. مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. مولا علی کے نام کے اوپر اس طریقے سے جو یہ شرک کھڑا کر رہے ہیں اور اہل بیت کے نام کے اوپر یہ مکتبہ اہل بیت کی بھی بدنامی کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے تو شیعہ کو سامنے آ کے ان کی مخالفت کرنی چاہیے. یہ دیر آئے درست آئے. بہرحال پہلے تو ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے رہے نا. جیسے مزارات پہ جو کچھ شرک ہو رہا ہے نا، علماء مخالفت تو کرتے ہیں اسی مکتبہ فکر کے، لیکن ساتھ مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار ہمارے ٹھیک ہے آباد تو ہے نا. یہی شیعہ کے علماء نے مجرمانہ غفلت کی. وہ مانتے تو تھے کہ یہ شرک کر رہے ہیں ذاکرین، لیکن وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں. ان کا چلو ہماری پبلک تو جڑی ہوئی ہے نا، لیکن اب ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں یار تو کام ٹپ گیا، یہ تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اب ان کو ہوش آئی ہے تو جگہ جگہ کانفرنسز ہو رہی ہیں. جواد نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، ثاقب اکبر صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، حیدر نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، باقی علماء کا بھی، اور بڑے غصے سے بھرے ہوئے ہیں وہ، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملات ہم سے بگڑ گئے. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں نصیریہ کے بارے میں ان کے کلپ. اور پھر بلکہ جواد نقوی صاحب نے تو بڑی بولڈ بات کی. انہوں نے کہا یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے پھر لوگ شیعہ کافر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ تم لوگوں نے یہ کفر کر کے ان کو مجبور کیا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ویسے جو شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے ہیں نا، میں تو ان کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے بھی یہی کام ڈالے ہوئے ہیں، ان کو تو حق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے. وہ آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، شیعہ کا کلمہ کا ثبوت. تو میں نے بتایا کہ
شیعہ تو پھر بھی علی ولی اللہ کہتے ہیں نا، علی نبی اللہ نہیں کہتے ہیں. اور دوسرے فرقے جو ان کے خلاف کھڑے ہیں، انہوں نے، ان کے مولویوں نے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں نبی کے نام کے ساتھ. تو علی ولی اللہ اگر کوئی کہتا ہے تو علی ولی اللہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، کلمے کے ساتھ ایڈ نہ کرے. علی بھی ولی اللہ ہیں، ابو بکر بھی ولی اللہ ہیں، عمر بھی ولی اللہ ہیں، عثمان بھی ولی اللہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ہاں علی کو کوئی نبی مان لے یا علی کو کوئی رب مان لے تو وہ پکا کافر ہے. تو وہ والے معاملات ایک الگ سے. اور یہاں پہ اہل سنت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو غالی صوفی ہیں اور وہ اس قسم کے نعرے لگوا رہے ہیں اور وہ ذکر خفی کی بنیاد کے اوپر وہ جس طریقے سے یعنی حلولیت کا اور وحدت الوجود کی ایک بگڑی ہوئی شکل مانتے ہوئے عجیب و غریب قسم کے یعنی. اور یہاں پہ بھی ایک اس طرح کا ایک طبقہ تھا، میں آن ایئر ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ وہ پھر ایک بڑا کنٹروورشل ایشو بن جائے گا. اوورال بریلوی علماء نے خود یعنی اس ایک خاص طبقے کو اپنے مکتبہ فکر سے فتوے لگا کے باہر نکال دیا، کفر کے فتوے ان کے اوپر لگائے، اسی وجہ سے کہ وہ اس طرح کا شرک یعنی ننگا شرک کرنا شروع ہو گئے تھے. لیکن شرک چاہے ننگا ہو یا چھپا ہوا ہو، دونوں ہی شرک منع ہے. عبادت کی ہر شکل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منع ہے، اور اس کی اعلیٰ ترین شکل وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ تو خاص اللہ کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ نے اسے اسپیشلی ذکر کیا ہے کہ عبادت بھی اللہ کی اور دعا بھی اللہ سے. حالانکہ دعا خود سے عبادت تھی، الگ سے ذکر کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اسی میں ہونا ہے. اس امت میں شرک فی صفات والا جو معاملہ ہے نا، اس میں بڑا شرک یہی والا ہوا ہے. فی ذات تو بہت کم شرک ہے. یعنی ہمارے ہاں یہ چند غالی نصیریہ ہیں، کچھ غالی صوفی ہیں جو ذات میں شرک کریں، ورنہ اوورال سب اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں. صفات میں جو شرک آیا نا، غیر اللہ کو استعانت کے لیے استغاثے کرنا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ اگر پازیٹیولی دعوت پیش کریں تو بڑے ایفیکٹ اس کے نکلتے ہیں. یہ کوئی 2010 یا 11 کی بات ہے. میں اسلام آباد میں I-10 میں ایک اہل تشیع بھائی تھے، انہوں نے مجھے یعنی افطار کے اوپر بلایا، رمضان کا ہی مہینہ تھا. کچھ 7-8 ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، وہ خود بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک پرسنل بات ہو جائے گی. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا یہی استعانت کا مسئلہ چھڑ گیا. میں نے کہا یا علی مدد نہ کہیں، آپ ویسے مولا علی سے محبت کا اظہار کریں لیکن مدد کے لیے نہ پکاریں. تو وہ کہنے لگے نہیں ہم تو ان کو وسیلہ اور توسل سمجھتے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں ہم، لیکن یا علی مدد کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا یار مجھے اردو نہیں آتی ہے، مجھے عربی نہیں آتی ہے. وہ کہتے ہیں یا علی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری مدد کر علی کے وسیلے سے. میں نے کہا یہ تو نہیں ہے، اس کے لیے تو یہی جملہ بولا جائے گا جو آپ بول رہے ہیں. آپ تو ڈائریکٹ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا اہل سنت کے ہاں لوگ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو منع ہے. پھر وہ خیر تھوڑا کھل کے سامنے ہے. وہ کہنے لگے دیکھیں نہیں قرآن میں بھی تو آیا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. میں نے کہا آگے بھی پڑھو نا ان اللہ مع الصابرین. تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں نہیں صبر اور نماز بھی تو غیر اللہ ہے. تو میں نے کہا اگر صبر اور نماز غیر اللہ اور اس کی مدد مانگی جا رہی ہے تو پھر آپ صبح و شام کہتے ہیں المدد یا نماز، المدد یا صبر، میری مدد فرمائیے. کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا کیا مطلب ہوا اس کا؟ پھر کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نماز پڑھو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. میں نے کہا ہاں یہی مطلب ہے نا. تو مولا علی کی سنت پہ چلو، مولا علی کے طریقے کے اوپر چلو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. مولا علی کو تو نہ پکارو. کوئی کہتا ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر. اچھا پھر کہتے ہیں جی ہاں یہ تو بات سمجھ آ گئی، بتائیں ممانعت کہاں ہے؟ پھر میں نے سورہ نمل کی وہ آیت پڑھی امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. میں نے کہا اس آیت میں واضح آیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارنا سمجھتا ہے نا، وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے، معبود بنائے ہوئے ہے. کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس سے دعا مانگو؟ میں نے کہا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ شرک ہے. اچھا وہ آئے مائے شائیں کرنا شروع ہو گئے، لیکن وہاں جتنے 7-8 شیعہ بھائی باقی بیٹھے تھے نا، میں نے قرآن بھی انہی کا منگوایا. میں نے کہا جی مجھے بتائیں. انہوں نے کہا نہیں جی انجینئر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جو دلائل ہے نا وہ یہی، قرآن کی آیت تو یہی بتاتی ہے. تو الحمدللہ کئی لوگ دعوت قبول کر لیتے ہیں. اگر کوئی ہٹ دھرمی پہ اتر آئے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، ہم تو صرف بات پہنچا سکتے ہیں. باقی
میں نے محنت کر کے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے. مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے میری زندگی کے بہترین لیکچرز میں سے ہے. وہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے، جس میں میں نے اپنا یہ ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے